سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. سبحان اللہ. قرآن بھی دیا، تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 29 جنوری 2024 میں اور آپ جلال پور کی اس عظیم الشان دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن کے سالانہ پروگرام میں اکٹھے ہیں. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس رب نے آج یہاں پر اکٹھا فرمایا، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے بھی اللہ اسی طرح جمع فرما دے. اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، عبادت کا طریقہ سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے انسانوں میں سے ایک جماعت کا انتخاب فرمایا، جنہیں انبیاء اور رسل کی جماعت کہا جاتا ہے. اللہ عبادت کا طریقہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں اور پیغمبر اپنے قول اور اپنے عمل سے عبادت کا طریقہ سکھاتے اور سمجھاتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا
آپ پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے کامل اور مکمل فرمایا۔ آپ سے پہلے انبیاء فقط انبیاء تھے، اللہ کے رسول صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں۔ باقی انبیاء کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا۔ آمینہ کے لال کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا۔ باقیوں کو اللہ نے صرف نبوت دی، آقا کو اللہ نے ختم نبوت دی۔ باقی انبیاء کی نبوت کے بعد نبوت تھی، حضور کی نبوت کے بعد قیامت ہے۔ پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جسے مانے بغیر دنیا کا کوئی بندہ مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر امت کبھی دو رائے کا شکار نہیں ہوئی۔ امت نے ایک منٹ کے لیے بھی اس عقیدے پر سمجھوتا نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے لے کر موجودہ دور کے اہل ایمان تک سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر آخری نبی ہیں۔ اس پر میرے اور آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے اکابرین نے اس پر دلیل نہیں بلکہ دلیل پیش کیے ہیں، جس میں رب کا قرآن بھی ہے، آمینہ کے لال کا فرمان بھی ہے، صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں، امت کا اجماع بھی ہے، نقل اور عقل، ہر وہ دلیل موجود ہے جسے دلیل کہہ سکتے ہیں۔ میں موقع کی مناسبت سے حضور کی ختم نبوت پر دو دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے اللہ کے نبی کا مقام بھی سمجھ آئے گا، دینی مدارس کیا کر رہے ہیں یہ بات بھی سمجھ آئے گی، دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے یہ بات بھی سمجھ آئے گی۔ یہ دو دلیلیں کون سی؟ ایک تو اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب اس حوالے سے، اور دوسری دلیل سالانہ دستار فضیلت کا پروگرام اس حوالے سے۔ ان دو دلیلوں پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی ختم نبوت رجب المرجب کے مہینے سے بھی سمجھ آتی ہے، قرآن کریم جیسی لاریب کتاب کے محفوظ ہونے سے بھی سمجھ آتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے رجب کے مہینے کا، آپ تمام حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ راہ رجب المرجب میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو ایک سفر کرایا جسے سفر معراج کہتے ہیں۔ آمینہ کے لال مکہ سے چلے، آپ کا سفر ایک وہ ہے جو زمینی ہے، آپ کا ایک سفر وہ ہے جو آسمان اور آسمانوں سے اوپر کا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مکہ مکرمہ سے ایک سواری پر سوار ہوئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے وہیں پر اس کا قدم پڑتا ہے۔ جبریل امین اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، پیغمبر مکہ سے چلے، آپ نے پہلی جگہ پر سٹاپ کیا، جبریل امین کے کہنے پر حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بتایا گیا حضور یہ جگہ وہ ہے جسے یثرب کہتے ہیں، آپ کا دار الہجرت ہے، اسی جگہ پر آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ اللہ کے نبی براق پر سوار ہوئے، پیغمبر نے دوسری جگہ پر رک کر 2 رکعت ادا کی۔ بتایا گیا یہ طور سینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پیغمبر پھر براق پر سوار ہوئے، اللہ کے نبی رکے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ بتایا گیا اسے مدین کہتے ہیں۔
جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ اللہ کے نبی پھر سوار ہوئے، براق رکا، آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ بتایا گیا یہ بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ اللہ کے نبی سوار ہوئے، حضور پھر رکے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس جگہ کو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ محبوب پیغمبر کے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ 5 سٹاپ ہیں۔ پہلا مدینہ، دوسرا طور سینا، تیسرا مدین، چوتھا بیت اللحم اور 5واں بیت المقدس۔ آپ نے ان 5 مقامات پر نماز ادا کی۔ 4 جگہوں پر نماز اکیلے پڑھی اور 5ویں جگہ پر حضور امام، آدم سے لے کر عیسیٰ تمام انبیاء آپ کے مقتدی بنے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر یہاں سے چلے، آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر یہاں سے اوپر چلے، سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں پر جبریل امین رکے۔ اللہ کے نبی یہاں سے بھی اوپر گئے، صریف الاقلام پہنچے، جنت کی سیر کرائی گئی اور اللہ کے نبی عرش معلیٰ تک پہنچے۔ میں واقعہ معراج کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، یہ میں نے اختصار سے بتایا کہ پیغمبر کا معراج ہوا کیسے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مکہ سے چلے بیت المقدس، وہاں سے چلے آسمان، وہاں سے چلے سدرۃ المنتہا، وہاں سے چلے تو حضور عرش تک پہنچے۔ علماء سے پوچھ لیجئے، اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی جگہیں بنائی، ان جگہوں کی ابتدا بیت اللہ سے ہوتی ہے اور جگہوں کی انتہا عرش معلیٰ پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مکان بیت اللہ ہے اور سب سے آخری مکان عرش معلیٰ ہے۔ بیت اللہ سے پہلے کائنات میں کوئی جگہ نہیں، عرش معلیٰ کے بعد بھی کائنات میں کوئی جگہ نہیں۔ بیت اللہ مکان اول ہے، عرش معلیٰ مکان آخر ہے۔ اللہ نے مکانات کی ابتدا بیت اللہ سے کی، مکانات کی انتہا عرش معلیٰ پر کی۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی سیرت مصطفیٰ میں اپنے محبوب پیغمبر کا معراج بیان کرتے ہوئے جہاں پر عرش کی بات آئی، اسی عرش پر جانے کو آپ کی ختم نبوت کی دلیل بنایا۔ وہ کیسے؟ اب ذرا اس بات کو سمجھیے، اللہ نے حضور سے پہلے ہر نبی کو معراج کرایا، اللہ نے حضور سے پہلے ہر نبی کو علم دینے کے لیے کسی نہ کسی جگہ کا انتخاب فرمایا، لیکن اللہ نے جب بھی کسی نبی کو معراج کرائی، اللہ اپنے نبی کو ایسی جگہ پر لے گئے کہ اس جگہ کے بعد بھی جگہ باقی تھی۔ اللہ اپنے نبی کو ایسے مکان پر لے گئے، اس مکان کے اوپر مزید مکانات باقی تھے۔ حضرت آدم کو خدا نے دیا اپنی جنت میں بٹھا کر۔ قرآن کریم اور حدیث مبارک بتاتی ہے جنت کے اوپر بھی مکانات ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا دوسرے آسمان پر بلا کر۔ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے دوسرے آسمان کے اوپر بھی مکان ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا چیخے میں بٹھا کر، اس کے بعد بھی جگہ باقی تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا طور سینا پر بلا کر، اس کے اوپر بھی جگہ باقی تھی۔ اللہ نے حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو دیا بادشاہ بنا کر اور تخت کو ہوا میں اڑا کر، اس کے اوپر بھی جگہ باقی تھی۔ اللہ نے حضرت یوسف کو دیا مصر کا بادشاہ بنا کر، اس کے بعد بھی جگہ باقی تھی۔ اللہ نے آقا سے پہلے ہر نبی کو دیا اور دینے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا
جس کے بعد مزید مکانات باقی تھے۔ جب باری آمینہ کے لال کیے، اللہ نے اپنے نبی کو بیت اللہ سے لیا، عرش معلیٰ تک لے گئے، اور عرش معلیٰ ایسا مکان جس کے اوپر مکان کوئی نہیں، عرش معلیٰ ایسی جگہ جس کے بعد جگہ کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے، اللہ نے باقی انبیاء کو دیا تو دینے کی جگہ چھوڑی، آمینہ کے لال کو دیا آخری جگہ تک لے گئے، اس کی وجہ کیا؟ حضرت مولانا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جنہیں پہلے دیا گیا وہ انبیاء ہیں، اور جنہیں عرش پر بلایا گیا وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ جنہیں پہلے دیا گیا ان کے لیے نبوت ہے، اور جن کے لیے عرش کا انتخاب کیا ان کے لیے ختم نبوت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلا کر یہ سمجھا دیا جیسے عرش پر مکان کی انتہا، آنے والے محمد مصطفیٰ پر نبوت کی انتہا، جیسے عرش کے بعد جگہ کوئی نہیں، آنے والے محمد کے بعد کائنات میں کوئی نبی بھی نہیں ہے، جیسے عرش پر اللہ نے مکانات کو ختم فرما دیا، ایسے ہی محمد مصطفیٰ پر اللہ نے نبوت اور رسالت کو بھی ختم فرما دیا۔ میں مزید آسان لفظوں میں قرآن کی ایک آیت کا سہارا لے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32 ہے۔ ادھر سے اہل مکہ چلے، بیت اللہ اور حرم کی حدود میں گئے اور اللہ سے جا کر ایک دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر تیرا نبی واقعتاً تیرا نبی ہے، اگر محمد بن عبداللہ یہ واقعتاً محمد الرسول اللہ ہے، خدایا ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، ہماری شکلوں کو بگاڑ دے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آیت نمبر 34 کہتی ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے اہل مکہ، اگر میں تمہارے اعمال دیکھوں، اگر میں تمہارے کرتوت دیکھوں، اگر میں تمہاری زندگی دیکھوں، تم واقعتاً پتھروں کے مستحق ہو، تم زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو، تم پر پتھر برسنے چاہیے۔ اب ذہن میں سوال آیا، خدایا آیت نمبر 32 کہتی ہے وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے، آیت نمبر 34 کہتی ہے یہ عذاب کے مستحق بھی ہیں، آیت نمبر 32 کہتی ہے وہ عذاب مانگ رہے، آیت نمبر 34 کہتی ہے ان کے اعمال پر عذاب آنا چاہیے، خدایا پھر عذاب آتا کیوں نہیں؟ اللہ نے آیت نمبر 33 میں جواب دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے محبوب، یہ امت اگر عذاب سے بچی ہے آپ کی وجہ سے بچی ہے، اگر ان کی شکلیں محفوظ ہیں آپ کی وجہ سے ہیں، اگر گناہوں کے باوجود ان پر آسمان سے پتھر نہیں برستے آپ کی وجہ سے نہیں برستے، اگر آپ نہ ہوتے میں اللہ ان کا نام و نشان مٹا دیتا، اگر آپ نہ ہوتے میں ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دیتا۔ اب آیت کا معنی کیا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا ایک ضابطہ ہے، خدا کا قانون ہے، اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ کا ایک اصول ہے۔ اللہ جب کائنات میں کسی بندے کو نبی بنا کر بھیجیں اور نبی کی امت نبی کی بات نہ مانے، نبی کی امت بد عملی پر اتر آئے، نبی کی امت کفر اور شرک کو نہ چھوڑے، پھر خدا کا قانون یہ ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جہاں تک نبی کی نبوت کی حد ہو، جہاں تک نبی کی نبوت کا ایریا ہو، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو، اللہ کبھی نبی کی امت کو عذاب نہیں دیتے۔ اللہ عذاب تب دیتے ہیں جب نبی کو نبوت کے ایریا سے باہر نکال دیں، یا اللہ اپنے نبی کو نبوت کا ایریا چھوڑنے کا حکم دے دیں،
جب تک نبی ہوگا اللہ قوم کو عذاب نہیں دیں گے. نبی نبوت کے ایریا سے باہر چلا جائے گا اللہ قوم کو عذاب دے دیں گے. مثال کے طور پر اللہ نے ایک نبی بھیجا, ان کی نبوت کا ایریا یہ پنڈالے ہے, یہاں سے شروع یہاں پر ختم, نبوت کی ابتدا یہاں سے وہاں کپڑے پر جا کر ختم ہوگی. یہاں پر اللہ کا نبی موجود ہے, لوگوں نے بات نہیں مانی, اللہ قوم کو تباہ نہیں کریں گے اس لیے کہ نبی نبوت کے ایریا میں ہے. اللہ کا نبی یہاں سے وہاں پہنچا, اللہ اب بھی عذاب نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ جگہ بھی نبی کی نبوت کا ایریا, پیغمبر وہاں سے چل کر یہاں آ گیا, اللہ عذاب اب بھی نہیں دیں گے اس لیے کہ یہ جگہ بھی نبی کی نبوت کا ایریا. عذاب کب آئے گا؟ اللہ فرمائیں گے میرے نبی آپ اس پنڈال سے باہر چلے جائیں. جو ہی نبی پنڈال سے باہر جائے گا اللہ قوم کو تباہ کریں گے. یہی حال حضرت نوح کی قوم کا, یہی حال حضرت موسیٰ کی قوم کا, یہی حال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا. جب تک انبیاء نبوت کے ایریا میں تھے اللہ نے قوموں کو تباہ نہیں کیا. جب انبیاء نے ہجرت کی یا ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا. اب سمجھیے اللہ کے نبی نے کہا میں نبی, اہل مکہ نے انکار کیا, پیغمبر نے معجزات پیش کیے, مکہ والے تب بھی نہیں مانے. اللہ کے نبی نے دلائل دیے, مکہ والے تب بھی نہیں مانے. ایک وقت آیا جب مکہ والے کہنے لگے اے خدایا اگر محمد واقعتاً تیرا نبی ہے اللہ ہمیں عذاب دے دے. فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے میرے محبوب یہ میرے ضابطے کے خلاف ہے, آپ یہاں پر موجود ہیں اور جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو میں اللہ قوم کو تباہ نہیں کرتا. یہ قوم بچی ہے آپ کی وجہ سے. اللہ کے نبی مکہ سے چلے, پیغمبر طائف میں پہنچے. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی تو مکہ میں نہیں, پیغمبر تو طائف میں چلے گئے, مکہ والوں پہ اب تو عذاب آ جاتا. فرمائے نہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے میرا نبی وہ پہلے نبی تھے جو ایک علاقے کے نبی, وہ اور نبی تھے جو ایک بستی کے نبی, وہ اور نبی تھے جو ایک قوم کے نبی. آپ مکہ میں تھے یہ بھی آپ کی نبوت کا ایریا, آپ طائف میں پہنچے وہ بھی آپ کی نبوت کا ایریا, پیغمبر وہاں سے چلے تو مدینہ پہنچے, مکہ والوں پر اب بھی عذاب نہیں آیا. فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے میرا نبی تو مکہ کا بھی نبی, تو مدینے کا بھی نبی. پیغمبر بدر احد میں گئے, خندق اور حنین میں گئے, تبوک اور احزاب میں گئے, اب بھی عذاب نہیں آیا. فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے میرا محمد یہ بدر بھی آپ کی نبوت کا ایریا, پیغمبر وہاں سے چلے تو بیت المقدس پہنچے, عذاب اب بھی نہیں آیا. فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے محمد تیری نبوت کا ایریا ابھی ختم نہیں ہوا, آپ نبوت کے ایریا سے نکلے نہیں, میں قوم کو تباہ کیسے کروں. اللہ کے نبی آسمان پر گئے. اب کوئی بندہ کہہ سکتا اللہ کے نبی زمین پر نہیں, حضور تو آسمانوں پر چلے گئے, زمین والوں پہ اب تو عذاب آ جاتا. فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ, میرا محمد تو زمین کا بھی نبی ہے, أَنْتَ فِيهِمْ, میرا محمد تو آسمانوں کا بھی نبی. اللہ کے نبی یہاں سے بھی اوپر گئے, آپ عرش معلیٰ تک پہنچے. اب کوئی بندہ کہہ سکتا حضور فرش پر نہیں, اللہ کے نبی تو عرش پر چلے گئے, اب تو فرش والوں پہ عذاب آ جاتا. فرمائے نہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ, وہ اور نبی تھے جو فقط فرش کے نبی, اے محمد تو فرش پر ہوگا, فرش کا نبی. آپ عرش پہ چلے جائیں گے تو عرش کے بھی نبی, آپ کی نبوت کا ایریا محدود نہیں. اللہ کے نبی وہاں سے چلے, پیغمبر کا انتقال ہوا, صحابہ کرام نے آپ کو غسل دے کر صلاۃ و سلام کی صورت میں جنازہ پڑھ کے اللہ کے نبی کو دفن کیا. اب کوئی بندہ کہہ سکتا اللہ کے نبی دنیا میں نہیں, پیغمبر قبر میں, اللہ کے نبی دنیا میں نہیں, حضور برزخ میں, اب تو عذاب آ جاتا. فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے محمد وہ اور نبی تھے جن کی نبوت کے بعد نبوت تھی, آپ کو میں نے دنیا کا بھی نبی بنایا, قبر اور برزخ کا بھی نبی بنایا. پتہ یہ چلا آمینہ کے لال کی نبوت کا دائرہ محدود نہیں, آپ کی نبوت کا دائرہ غیر محدود ہے. آپ کی نبوت کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے. اسی کو حضرت کاندلوی نے کہا اللہ نے باقی انبیاء کو بھی دیا لیکن دینے کی جگہ چھوڑی, آمینہ کے لال کو دیا, آپ کو عرش پر لے گئے اور معراج
معراج کے لیے اللہ نے بیت اللہ سے لے کر عرش معلیٰ تک کا انتخاب کیا۔ اس میں ایک بات اور بھی سمجھانا چاہوں گا، اللہ کے محبوب پیغمبر کو بیت اللہ سے لے کر عرش پر لے گئے، اس کی وجہ کیا؟ ہمارا عقیدہ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نبی اول بھی ہیں، آپ نبی آخر بھی ہیں، نبوت کی ابتدا بھی آپ سے، نبوت کی انتہا بھی آپ پر۔ آپ کہیں گے کیا مانا؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرماتے ہیں بابا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا وجود، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ظہور۔ ایک چیز وجود میں پہلے ہوتی ہے، ظہور میں آخری ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے، حضرت نے سمجھانے کے لیے مثال دی، فرمایا کہ آپ نے ایک کاغذ لیا، پھر آپ نے پرکار لی، پرکار کے دو کونے اور دو سرے۔ آپ نے ایک کاغذ کے پرکار کے سرے کو آپ نے کاغذ کے درمیان رکھا، پھر آپ نے دوسرے سرے کے ساتھ، دوسرے کونے کے ساتھ ایک دائرہ بنایا۔ جب آپ نے پرکار کو کاغذ کے درمیان رکھا، اس رکھنے کے ساتھ ہی یہاں پر ایک نقطہ بن گیا، لیکن وہ نقطہ ابھی نظر نہیں آتا، یہ دائرہ بن رہا ہے۔ اسی نقطے کی وجہ سے یہ دائرہ چل رہا ہے، اسی نقطے کی وجہ سے جب آپ نے دائرہ مکمل کیا، پرکار کو اٹھایا تو وہ نقطہ نظر آنے لگا۔ اب آپ کسی طالب علم سے پوچھئے سب سے پہلے نقطہ بنا کون سا؟ وہ کہے گا درمیان والا۔ سب سے آخر میں نظر کون آیا؟ وہ کہے گا درمیان والا۔ یہ بنا تو سب سے پہلے، نظر سب سے آخر میں آیا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے نبی نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی نبی آخر بھی ہیں۔ نبوت کی ابتدا آپ سے، آدم کو نبوت ملی، آپ کی وجہ سے ابراہیم کو نبوت ملی، آپ کی وجہ سے اسماعیل کو نبوت ملی، آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ نبوت کا وہ مرکز ہیں جہاں سے نبوت چلی ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے نبی پہلے نبی وجود نبوت میں، ہمارے نبی آخری نبی ظہور نبوت میں۔ اگر کوئی پوچھے سب سے پہلے نبوت کا فیصلہ کس کے لیے کیا گیا؟ جواب آئے گا محمد مصطفیٰ کے لیے۔ سوال کیا جائے سب سے آخر میں نبوت کا اعلان کس نے کیا؟ جواب آئے گا محمد مصطفیٰ نے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اسی رجب کے مہینے میں سفر معراج کرایا اور بیت اللہ سے لے کر عرش معلیٰ تک کرایا۔ اللہ بتانا چاہتے میرا نبی نبی اول بھی، میرا نبی نبی آخر بھی۔ اللہ نے سب سے پہلے مکان بیت اللہ سے لیا، سب سے آخری مکان عرش معلیٰ تک لے گئے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے جیسے عرش پر مکان کی انتہا محمد مصطفیٰ پر نبوت کی انتہا ہے، جیسے عرش کے بعد کائنات میں جگہ کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ کے بعد کائنات میں نہیں، نبوت بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا۔ یہ سفر معراج بتاتا ہے کہ حضور آخری ہیں۔ اگر آپ کے بعد کسی نے آنا ہوتا، اللہ حضور کو عرش تک نہ لے جاتے، اللہ اپنے نبی کو یہاں تک نہ لے جاتے، جیسے باقی انبیاء کو عرش سے نیچے رکھا، آپ کو بھی عرش سے نیچے رکھتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلا کر سمجھا دیا، جیسے عرش پر اللہ نے مکان کی انتہا کر دی، محمد مصطفیٰ پر اللہ نے نبوت کی انتہا کر دی۔ حضور آخری نبی، آپ کا سفر معراج آپ کی ختم نبوت کی دلیل۔ اللہ کے نبی آخری نبی۔ دوسری دلیل سمجھیے، اللہ نے انبیاء میں سے 4 نبی چنے، سیدنا داؤد، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان 4 نبیوں کو چنا، اللہ نے منتخب کر کے انہیں نبوت بھی دی، اللہ نے آسمانی کتاب بھی دی۔ حضرت داؤد کو زبور، حضرت موسیٰ کو تورات، حضرت عیسیٰ کو انجیل، آمینہ کے لال کو رب کا قرآن دیا۔ آمینہ کے لال سے پہلے 3 انبیاء دنیا سے گئے، ان کی امتوں کے پاس ان نبیوں پر اترنے والی آسمانی کتاب اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں۔ آج ان کی امتوں کے پاس تورات، زبور، انجیل
اسی حالت میں محفوظ نہیں جیسی اللہ نے اتاری تھی۔ میں اپنی معلومات کی حد تک بات کرتا ہوں، جہاں تک میں نے پڑھا ملک بدلتا ہے تورات بدل جاتی، ملک بدلتا ہے انجیل بدل جاتی، صوبہ بدلتا ہے آسمانی کتاب بدل جاتی، ضلع اور شہر بدلتا ہے تورات اور انجیل بدل جاتی۔ ایک ملک کی انجیل دوسرے ملک کی انجیل سے نہیں ملتی، ایک صوبے کی انجیل دوسرے صوبے کی انجیل سے نہیں ملتی، ایک ضلع کی تورات دوسرے ضلع کی تورات سے نہیں ملتی۔ وہ ملک بدلنے سے بدلتی ہے، صوبے بدلنے سے بدلتی ہے، ضلع اور شہر بدلنے سے بدلتی ہے۔ اگر بات رب کے قرآن کی جائے، ایک بندہ مشرق سے چلے مغرب تک پہنچے، شمال سے چلے جنوب تک پہنچے، اللہ کسی کو ہمت دے زمین سے آسمان، تحت الثری سے سدرۃ المنتہا، فرش زمین سے عرش بری تک کا سفر کرے۔ رب محمد کی قسم 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کریم کے سپارے کی نہیں، سورت کی نہیں، آیت کی نہیں، لفظ کی نہیں، حرف کی بات نہیں کرتا۔ رب محمد کی قسم ایک زیر اور زبر میں بھی تبدیلی نہیں ملے گی۔ جو قرآن مشرق میں وہی مغرب میں، جو شمال میں وہی جنوب میں، جو زمین پر وہی آسمان پر، جو تحت الثری وہی سدرۃ المنتہا، جو فرش زمین پر وہی عرش بری پر۔ پہلی آسمانی کتابیں بدل گئی، رب کا قرآن نہیں بدلا۔ پہلی آسمانی کتابیں محرف ہو گئی، رب کا قرآن محفوظ رہا، ان میں تبدیلیاں کی گئی۔ رب کے قرآن میں کوئی بندہ بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اگر میں اس موقع پر جلال پور کے نوجوانوں، اگر میں آپ سے سوال کروں، بتائیے تورات زبور انجیل کو کس نے نازل کیا؟ آپ کا جواب ہوگا اللہ نے۔ میں آپ سے سوال کروں یہ 3 کتابیں کس کی تھی؟ آپ کا جواب ہوگا اللہ کی۔ اگر میں آپ سے سوال کروں یہ 3 کتابیں لانے والے کون؟ آپ کا جواب ہوگا جبریل امین۔ اگر میں آپ سے سوال کروں جنہیں یہ 3 کتابیں دی گئی وہ کون تھے؟ آپ کا جواب ہوگا انبیاء۔ پھر میں 4 سوال یہی کروں، بتائیے قرآن کتاب کس کی؟ آپ کہیں گے اللہ کی۔ اتاری کس نے؟ آپ کہیں گے اللہ نے۔ لایا کون؟ آپ کہیں گے جبریل۔ میں پوچھوں جس پہ دی گئی وہ کون؟ آپ کا جواب ہوگا اللہ کے نبی۔ پھر میرے ذہن میں سوال آ سکتا، میں سوال کر سکتا ہوں کتابیں وہ بھی اللہ کی، قرآن بھی اللہ کا، اتارا انہیں بھی اللہ نے، نازل انہیں بھی خدا نے کیا، لانے والے انہیں بھی جبریل، لانے والے اسے بھی جبریل۔ جنہیں وہ کتابیں دی گئی وہ بھی نبی، جنہیں قرآن دیا گیا وہ بھی اللہ کے نبی۔ پھر سوال یہ ہے جب اللہ بھی ایک، جبریل بھی ایک، جنہیں کتاب دی گئی وہ نفس نبوت میں نبی ہونے میں شریک ہے، سب اللہ کے نمائندے، پھر وہ محفوظ کیوں نہیں؟ یہ محفوظ کیوں ہے؟ ان میں تبدیلیاں کیوں؟ اس میں تبدیلیاں کیوں نہیں؟ وہاں پر احکام بدلے، یہاں پر زیر اور زبر بھی نہیں بدلی۔ اللہ بھی وہی، جبریل بھی وہی، جنہیں دی گئی وہ بھی نبی۔ جو اللہ قرآن کی حفاظت کرا سکتا وہ تورات، زبور، انجیل کی بھی حفاظت کرا سکتا تھا، لیکن ان میں تبدیلیاں کیوں؟ اس میں تبدیلیاں کیوں نہیں؟ وہ محرف، یہ محفوظ کتاب کیوں گئی؟ ان میں رہا کچھ نہیں، قرآن سے کیا کچھ نہیں۔ اس فرق کی وجہ کیا؟ مجھے میرے اکابرین نے جو وجوہ سمجھی ان میں سے ایک وجہ فرماتے ان کے محفوظ نہ ہونے، قرآن کے محفوظ ہونے کی ایک وجہ یہ جنہیں تورات دی گئی وہ نبی، جنہیں قرآن ملا وہ آخری نبی، جنہیں زبور دی گئی ان کے سر پر نبوت، جنہیں قرآن دیا گیا ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج تھا، وہ انبیاء، آپ خاتم الانبیاء، وہ معصوم، آپ خاتم المعصومین، وہ نبی، آپ آخری نبی، ان کے لیے نبوت، آپ کے لیے ختم نبوت، وہ فقط نبی، آپ آخری نبی، ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد نبوت نہیں بلکہ قیامت تھی۔ پھر مان لے اگر حضور آخری نبی ہیں، اس کی ایک دلیل میرے اور آپ کے پاس ان حافظ قرآن کے سینوں میں رب کے قرآن کا محفوظ ہونا ہے۔ اگر حضور آخری نہ ہوتے آج امت کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا دیکھیے
دیکھیے ان چہروں کو، رب محمد کی قسم یہ بظاہر تو اللہ کے نبی کے امتی انسانوں کے چہرے نظر آتے ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھو گے ان میں سے ایک ایک آمینہ کے لال کے ختم نبوت کی دلیل بن کر بیٹھا ہے، یہ چلیں گے آپ کی ختم نبوت کی دلیل بن کر، یہ بولیں گے آپ کی ختم نبوت کی دلیل بن کر، یہ گھر جائیں گے آپ کی ختم نبوت کی دلیل بن کر۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے، حفاظ نہ ہوتے، آج امت کے پاس رب کا قرآن اپنی اصلی صورت میں محفوظ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں تو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے، میرے اور آپ کے پاس رب کا قرآن محفوظ نہ ہوتا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت یاد رکھیے، فقط قرآن کی حفاظت نہیں، حضور کے ختم نبوت کا تحفظ اور ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدارس والے کیا کرتے ہیں، یہ مدارس والے کیا کرتے ہیں، یہ تمہارے اس عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں۔ امام بصیری کی اتحاف الخیرۃ المخرہ کی روایت کے مطابق اگر یہ عقیدہ نہ ہوا تو قبر میں جنت کا باغ نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اگر یہ عقیدہ محفوظ نہ ہوا، حضور کی شفاعت قیامت کے دن نصیب نہیں ہوگی۔ اس امت کے علماء نے مدارس کے ذریعے رب کے قرآن کی حفاظت کی، اور یہ فقط رب کے قرآن کی حفاظت نہیں، آمینہ کے لال کے ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ اور جلال پور کے دوستو یاد رکھنا، اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑا غنی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی، اگر تم پھر گئے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ دوسروں کو لے کر آئیں گے۔ اگر انہوں نے دین کا کام نہ کیا اور لے کر آئیں گے۔ یاد رکھیے قیامت کی صبح تک پیغمبر کی ختم نبوت بھی محفوظ رہے گی، قیامت کی صبح تک نبی کی ختم نبوت کی دلیل رب کا قرآن بھی محفوظ رہے گا۔ آپ یہاں سے اٹھیے، صرف آپ نہیں، پورے جلال پور، حافظ آباد، پوری دنیا کے لوگ اتفاق کر لیجئے، ہم اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھنے والوں پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ پوری دنیا کے لوگ متفق ہو جائیے، رب محمد کی قسم قیامت کی صبح تک رب کا قرآن پھر بھی محفوظ رہے گا۔ اگر ہم متفق ہو جائیں کہ نہیں پڑھانا، یہ قرآن پھر بھی رہے گا۔ اللہ اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میرا اور آپ کا محتاج نہیں، اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، میری اور آپ کی سعادت ہوگی، ہماری اولاد رب کے قرآن کی حفاظت کرنے والی بن جائے، اور جس نے نبی کی ختم نبوت کی اس دلیل کا تحفظ کیا، اللہ دیں گے کیا؟ اللہ اس کو انعام کیا دیں گے؟ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، من قرأ القرآن فحافظہ واستظہرہ احل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن کو کھڑا کریں گے اور اللہ فرمائیں گے آج یہ جنت تیرے لیے، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ جانا کہاں؟ ایک روایت میں فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ فرمائیں گے جنت کے دینوں پہ چڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، جہاں پر قرآن مکمل ہوگا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ حافظ قرآن کھڑا ہو جائے گا، باری تعالیٰ اکیلا جنت میں جاؤں، آج میں اکیلا جنت میں جاؤں، اللہ فرمائیں گے نہیں ادھر رک جا۔ پھر اللہ انسانیت کی صف لگیں گے، انسانیت کا مجمع لگیں گے، اللہ فرمائیں گے ان کو جانتے ہو؟ اللہ جانتا، یہ میرا ماموں، یہ میرا چچو، یہ میرا خالو، یہ میرا پھوپھو، یہ میرا فلاں رشتہ دار، یہ میرا فلاں رشتہ دار، اللہ یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم قد وجبت لہم النار۔ فرشتے کہیں گے وہ حافظ قرآن تو جا جنت میں جا۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کا نتیجہ آؤٹ ہو چکا، ریزلٹ آؤٹ ہو چکا، یہ فیل ہو چکے، اب سپلی کی بھی کوئی صورت نہیں، ہم نے انہیں گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے کر جانا۔ حافظ قرآن کہے گا اللہ یہ تو میرا تعاون
کرنے والا، حوصلہ افزائی کرنے والا، میری ضرورتوں کا خیال کرنے والا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا شفاعہ فی عشرۃ من اہل بیتی، اللہ فرمائیں گے ان میں سے 10 کھڑے ہیں جس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، آج ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، اس کے لیے جہنم کی بجائے جنت کا فیصلہ کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، میں آج کی جدید زبان میں کہتا ہوں، آج کل الیکشن کا دور ہے، ہر بندہ اس گہما گہمی میں ہے، اور ہر بندہ اس نیت کے ساتھ اس الیکشن کا انتظار کر رہے۔ ایم این اے بنے گا، اسپیشل کوٹا ملے گا، ہمارا بھائی بھی لگ جائے گا، ایم پی اے بنے گا، اسپیشل کوٹا ملے گا، میرا بیٹا بھی لگ جائے گا۔ آج ایم این اے ایم پی اے کو اسپیشل کوٹا ملتا، اللہ قیامت کے دن ان حفاظ کو بھی اسپیشل کوٹا دیں گے، اللہ ان کو کھڑا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ کھڑے ہیں، ان میں سے جس کو چاہو جنت میں لے کر جانا چاہو، 10 بندوں کا اسپیشل کوٹا اللہ ان حفاظ قرآن کو دیں گے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا یہ سفارش بھی کریں گے، اور اللہ ان کی سفارش کی برکت